امریکی صدر ٹرمپ کی یورپین ممالک کے سربراہان اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ واضح رہے یہ ملاقات اس گرینڈ ملاقات اور نوٹوریس ملاقات کے بعد اہم ترین ملاقات ہے کہ جس میں صدر ٹرمپ نے کپڑوں کے اوپر نہ صرف صدر زیلنسکی کا مذاق اڑایا تھا بلکہ ان کو تھرڈ ورلڈ وار کے حوالے سے بھی متنبع کیا تھا کہ یہ تم چھیڑنے جا رہے ہو۔ اور اب صدر زیلنسکی وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں جہاں صدر ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان الاسکا میں بھی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ تجزیہ کار ابھی زیلنسکی ٹرمپ ملاقات کے حوالے سے ٹائٹ لپٹ ہیں، مگر یہ بتایا جا رہا ہے بیفور دا سمٹ صدر ٹرمپ نے یوکرین کو ارج کیا ہے کہ کرائمیا کے اپنے تمام تر ارمان کو جو ہے وہ دفن کر دیں۔ رشیا اور ساتھ ہی ایمبیشن جو ہے یوکرین کا ٹو جوائن نیٹو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ آپ واضح رہے کہ روس نے بھی یہ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جنگ صرف اسی صورت رک سکتی ہے کہ جب یوکرین روس کے قبضے میں موجود علاقوں سے دستبردار ہو جائے گا، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی بھی واضح طور پر اس قسم کی کسی بھی حل سے انکار کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یوکرین کا مستقبل یورپ اور امریکی حمایت پر منحصر ہے۔ اہم ترین ملاقات ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں راہل گاندھی ان کے خلاف ووٹر ادھیکار یاترا کا آغاز کر چکے ہیں تو ملک سے باہر بھی ان کی بات پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے میں امریکی تجارتی مذاکرات کاروں نے رواں ماہ کا دورہ بھارت بھی منسوخ کر دیا ہے، جس کے بعد عملی طور پر امریکہ اور بھارت کے تجارتی مذاکرات معطل ہو چکے ہیں۔ جبکہ وائٹ ہاؤس ٹریڈ ایڈوائزر پیٹر نوارو نے یہ کہا ہے کہ بھارت روسی تیل خرید کر یوکرین کے خلاف ماسکو کی مدد کر رہا ہے اور بھارت کو تیل کی یہ خریداری بند کرنا ہوگی۔ فائنینشل ٹائمز میں لکھے اپنے تجزیے میں پیٹر نوارو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنا رویہ بھی ویسا ہی رکھنا ہوگا اور روسی تیل کی خریداری امریکہ کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی ٹیرف کے بعد شدید دباؤ کے شکار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکس اصلاحات کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ایس ٹی کے پیچیدہ نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کروں گا کہ جس کے بعد اکتوبر سے روز مرہ کی اشیاء اور الیکٹرانکس کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ ماہرین کے مطابق نریندر مودی یہ اصلاحات بنیادی طور پر اپنے خلاف ملک میں جاری تقسیم کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کا امیج درست ہوگا یا نہیں، مگر ٹیکس کٹوتیاں بھارت کو سالانہ 19 ارب ڈالر میں پڑیں گی۔ نریندر مودی بیانیے کی اس ہاری ہوئی جنگ کو ٹیکس کٹوتی کر کے جیتنے کی کوششوں میں ہیں کہ جو اب شاید جیتنا ناممکن ہے۔ بیانیے کی جنگ ہارنے کے ساتھ ساتھ نریندر مودی کے اقتدار کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور مودی کے خلاف ریلیز بھی شروع کر دی ہیں۔ راہل گاندھی کے علاوہ اپوزیشن لیڈرز نے بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کردار کو بھارتی عوام کے خلاف اعلان جنگ سے تشبیہ دے دی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی نہیں، ملک بھر میں اپوزیشن ریلیز اور پریس کانفرنسز کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ویڈیوز بنا کر ووٹ چور گدی چھوڑ کا بیانیہ